لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام علیکم. انڈین حج مشن کے میڈیا سینٹر مکہ کے جانب سے آپ سبھی ناظرین کو عبدالعزیز کا آداب. آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر. گزشتہ روز مزید 15 اور ہوائی اڑانوں کے ذریعے 4299 حجاج کرام کی فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہندوستان واپسی. گزشتہ روز 3324 حجاج کرام مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 6 حجاج کرام کا انتقال ہوا ہے. خبروں کے آخر میں دیکھیے حج مشن کے کوارڈینیٹر سیل کے انچارج جناب اقبال انصاری صاحب سے ایک بات چیت. اب خبریں تفصیل سے. گزشتہ روز یعنی بروز اتوار 11 نومبر 2012 کو مزید اور 15 ہوائی اڑانیں سعودی عرب کے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہے. ان اڑانوں کے ذریعے 4299 حجاج کرام مبارک فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہندوستان خیریت و عافیت کے ساتھ لوٹ چکے ہیں. اس طرح اب تک کل 120 اڑانیں سعودی عرب سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ان ہوائی اڑانوں کے ذریعے 35,869 حجاج کرام ہندوستان لوٹ چکے ہیں. ان ہوائی اڑانوں میں 119 ہوائی اڑانیں سعودی عرب کے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ان اڑانوں کے ذریعے 35,603 حجاج کرام مبارک فریضہ حج ادا کر کے ہندوستان لوٹ چکے ہیں اور ایک ہوائی اڑان مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور اس اڑان کے ذریعے 266 حجاج کرام ہندوستان لوٹ چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 3324 حجاج کرام کا ایک قافلہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے. اس طرح اب تک مکہ المکرمہ میں 62,970 حجاج کرام قیام پذیر ہیں اور مدینہ منورہ میں 19,647 حجاج کرام قیام پذیر ہیں جو کہ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں. انڈین حج مشن کے جنرل ویلفیئر سیکشن میں پچھلے 24 گھنٹوں میں حجاج کرام نے پیسے گم ہونے کے 39 کیس درج کرائے ہیں جن میں مکہ المکرمہ میں 35 حجاج کرام اور مدینہ منورہ میں 4 حجاج کرام شامل ہیں. اس طرح اب تک کل 1149 حجاج کرام نے پیسے گم ہونے کے کیس درج کرا چکے ہیں. ان سبھی کیس کو انڈین پلگرم ویلفیئر فورم نے ہینڈل کیا ہے اور انہیں مدد فراہم کی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں حج مشن کے ذریعے قائم کیے گئے میڈیکل ڈسپنسری سے 8,575 حجاج کرام مستفید ہو چکے ہیں جن میں 7,705 حجاج کرام مکہ المکرمہ میں، 854 حجاج کرام مدینہ منورہ میں اور 16 حجاج کرام جدہ میں. اس طرح اب تک کل 4,50,535 حجاج کرام ان میڈیکل سہولیات کا فائدہ اٹھا چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 6 حجاج کرام کا انتقال ہوا ہے جن میں 5 حجاج کرام کا انتقال مکہ المکرمہ میں ہوا ہے اور ایک حاجی کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امین کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. اس طرح اب تک کل 160 حجاج کرام کا انتقال ہوا ہے جن میں مکہ المکرمہ میں 115 حجاج کرام، مدینہ منورہ میں 20 حجاج کرام، جدہ میں 3 حجاج کرام اور مشاعر میں 22 حجاج کرام. خبروں کے آخر میں اب آئیے دیکھتے ہیں انڈین حج مشن کے کوارڈینیٹر سیل کے انچارج جناب اقبال انصاری صاحب سے ایک بات چیت. ہم آئے ہیں حج مشن کے کوارڈینیشن سیل میں. یہاں کے انچارج KHO صاحب جناب اقبال صاحب سے ہم ملیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے حجاج کرام کی خدمت میں ان کا یہ سیکشن کس طرح سے رول ادا کر رہا ہے
اور وہ کس طرح سے حجاج اکرام کی خدمت کر رہے ہیں اور حجاج اکرام کے مسئلے مسائل کو کس طرح سے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. میں اقبال حسین انصاری DHO کوآرڈینیشن یہاں پر پوسٹڈ ہوں اس کوآرڈینیشن ڈیسک پہ. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت جو ہے اپنے حجاج اکرام کو دیں. جیسے ان کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ آئے بیمار ہو گئے, ان کو پتہ نہیں چل پاتا ہم کہاں پر کیا جائیں, تو وہ ہمارے پاس میں انفارمیشن برانچ سے ملتی ہے. ہم فوراً میڈیکل کو انفارم کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ٹرانسپورٹیشن کو انفارم کر کے ان کو ایمبولینس سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراتے ہیں. بدقسمتی سے کبھی کبھی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے کور میں یا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, تو ہم ان کی پرمیشن کے لیے ہم انڈیا فون کرتے ہیں یا انڈیا حج کمیٹی آف انڈیا کو فیکس کراتے ہیں تاکہ وہ ہمیں وہاں سے بریل پرمیشن دے دیں اور ہم ان کا بریل یہاں پہ کرواتے ہیں. اس کو اپنے معلم کو بلاتے ہیں, معلم کو بریل پرمیشن دیں تاکہ معلم جو ہے جا کے وہ بریل کرتے ہیں. کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ یہاں پر نئے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, نیو بورن بیبی کیسز ہیں. ان کیسز میں ہم ان کے جو ہے برتھ رجسٹریشن کے سے لے کر ان کا پاسپورٹ تک بنواتے ہیں تاکہ وہ بچہ آسانی کے ساتھ جو ہے انڈیا واپس چلا جائے. کچھ بیمار ہیں ان کو بھی انفارم کرتے ہیں, ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں, ایمبولینس بھجواتے ہیں اور ان کو جو بھی خدمت ہو سکتی ہے ہم یہاں سے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ حاجی اب جب ایک فیز ختم ہو جاتا ہے ہمارا فرسٹ فیز ارائیول کا, اس کے بعد ڈپارچر بیگیج جو ہے وہ ڈپارچر کا فیز جو ہوتا ہے اس میں ہم حاجی حجاج ہیں کچھ بیمار ہوتے ہیں, کچھ ان کو دوسری طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں جس سے وہ جلدی سے جلدی جانا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس میں آتے ہیں اور ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ جو فلائٹس میں جو فلائٹ شیڈول ہے اس میں اگر کہیں پر کوئی سیٹ ویکینٹ ہے ہم ان کو ایڈجسٹ کر کے ان کو جلدی بھیجتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ڈپارچر بیگیج سیل کو کمپیوٹر سیل کو انفارم کرتے ہیں تاکہ ان کا سامان اور ان کی فلائٹس میں معلم جو ہے ان کو بس کے دوارا لے جائے اور فلائٹ جو ڈپارچر بیگیج سیل ہے ہمارا وہ ٹائم پر ان کا سامان اٹھا کے جدہ ایئرپورٹ پہ لے جائیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ سیٹ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو جانا بھی ہے, ہر حالت میں جانا ہے, تو ایسے کیسز میں ہم ان کو صلاح دیتے ہیں. وہ لوگ اپنی خود ہی ٹکٹ لے آتے ہیں یا ہم صلاح دیتے ہیں کہ آپ اپنا ٹکٹ پرچیز کر لیجیے اور وہ آتے ہیں. پھر ہم اس کو جو ہے معلم کو فیکس کرتے ہیں, برانچ کنسرن برانچ کو فیکس کرتے ہیں, ڈپارچر بیگیج سیل کو بتاتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر سیل میں کہتے ہیں تاکہ اس کو کسی بھی طرح کی دقت نہ, معلم ٹائم پر اس کو اٹھائے اور ان کو لے جائے. کئی کیسز اسٹریچر کیسز ہوتے ہیں, میڈیف کیسز ہوتے ہیں. میڈیکل سے ہمیں انفارمیشن آتی ہے کہ صاحب یہ کیسز جو ہے یہ میڈیکل کا ہے اور ان کو جو ہے ہم اسٹریچر پر ایمبولینس کے ذریعے بھیجیں گے. تو ہم ان کیسز میں ان حجاج اکرام کا جو پاسپورٹ ہے معلم کا ایک لیٹر لکھتے ہیں, معلم سے ہم لیٹر اس کے دوارا جو ہے اس کے پاسپورٹ منگاتے ہیں اور اپنے ایمبولینس کا جو بھی ڈرائیور ہے اس ڈرائیور کا ایک لیٹر ہم اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ ان کو چھوڑ کے آتا ہے. اور اس میں ایک مکتوب البدلہ ہوتا ہے, اسے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, اس کا سائن کرا کے ایک لیٹر آتا ہے تاکہ وہ اس کو وہاں معلم کے یہاں واپس جمع کراتے ہیں. کئی کیسز میں لوگوں کے پاسپورٹ کھو جاتے ہیں, ہمارے پاس انفارمیشن برآمد ہوتی ہے کہ پاسپورٹ یہاں پہ کھو گئے اور ان کا پاسپورٹ, تو ان کے پاسپورٹ کے لیے ہم ایمرجنسی سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ جیسا بھی وہ اپلائی کرتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں. اور کچھ کیسز میں جہاں پہ معلم سے یا حاجی سے خود پاسپورٹ کھو جاتے ہیں تو جو فیس ہے ہم ان کو ویو آف کرنے کے لیے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور جو کنسلیٹ جو ہے وہ ان کی فیس جو ہے ویو آف کرتے ہیں اور نئے پاسپورٹ ایمرجنسی سرٹیفکیٹ ان کو بنا کر دیتے ہیں تاکہ وہ انڈیا آسانی سے جا سکیں. فلائٹس ریشیڈول بھی کرنا ہوتا ہے. ہمیں فلائٹس جو ہے جو لوگ آتے ہیں کہ ہمیں ارلی فلائٹس کریں تو ہم اس کو ایئر انڈیا کو سعودی ایئرلائنس کو ایک لیٹر لکھ کر دیتے ہیں کہ ان کی فلائٹس ریشیڈول کیا جائے اور اس کا جو ہے انٹیمیشن ہم ڈپارچر بیگیج سیل اور کمپیوٹر سیل اور معلم کو دیتے ہیں تاکہ ان کی ڈپارچر بیگیج سیل جو ہے ٹائم پر ہو جائے. اس کے علاوہ ہم ایک رپورٹ بناتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے فرسٹ فیز میں جتنے لوگ آتے ہیں اس میں کن کن کی لوگوں کی کیا پریشانیاں ہیں وہ ہم ایک سارے برانچز سے سارے جو ڈیسک ہیں ہمارے ان سے رپورٹ کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک کنسولیٹیڈ رپورٹ کو بناتے ہیں اور پھر ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے جنرل جدہ کو سب کو بھیجتے ہیں. تو وہ رپورٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں سے ایک فائنل رپورٹ ہوتی ہے کہ ہمارے کتنے حاجی آئے اور اس وقت کتنی ڈیتھ کیسز ہو گئے, کتنے برتھ کیسز ہو گئے, وہ سب رپورٹ جو ہے ہم ان کو بھیجتے ہیں. فرسٹ فیز ختم ہونے کے بعد جیسے ہی فرسٹ فیز ختم ہوتا ہے اس کے بعد ڈپارچر شروع ہوتا ہے. ڈپارچر میں بھی ہم رپورٹ بناتے ہیں کہ کتنے حاجی کس بلڈنگ سے کتنے حاجی جا چکے ہیں اور اس بلڈنگ میں اس برانچ میں کتنے لوگ ابھی باقی ہیں, ان کا سامان کہاں پر ہے, کب سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہم
اس وقت میں ہمارے پاس کتنے حاجی ہیں اور ہم مدینہ میں ان کو کب بھیجیں گے. پھر ہم مدینہ موومنٹ کے کو بھی انفارم کرتے ہیں کہ ان حاجی جو ہے ان حجاج کو اب آپ مدینہ کو بھیجنا ہے, تو وہ مدینہ کا بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں. اسی طرح کی ہم ساری یہ جو کوشش ہوتی ہے کہ ہم حاجی کو زیادہ سے زیادہ اس کو سہولیت دیں, زیادہ سے زیادہ اس کی فیسلٹی, مطلب اس کو کسی طرح سے کوئی دقت یا کوئی پریشانی حج کے دوران نہیں ہونی چاہیے. یہی ہمارا ایک مقصد رہتا ہے, یہی ہمارا مشن رہتا ہے. آپ نے کہ حجاج کرام کے جو آفیشیلس پیپر کے بنسبت کتنی جو دقتیں ہوتی ہیں, جیسے کسی بچے کا پیدا ہونا, اس کا پاسپورٹ بنانا, یا کسی کا پاسپورٹ کھو جانا, اس کے لیے پھر سے پاسپورٹ بنانا, اور حجاج کرام کے بہت سارے مسئلے مسائل کو جو اقبال احمد صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے سالو کرنے میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. انہوں نے اپنا ایک قیمتی وقت نکال کے ہمیں پوری جانکاری دی کہ حجاج کرام کی کس طرح سے خدمت کرتے ہیں. ہم ان کے لیے میڈیا سینٹر سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا سلسلہ یہیں ختم ہو رہا ہے. اب عبدالعزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.